إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے دن جو ہم جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کا آغاز آپ سب کے علم میں ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے قربانی کے اس واقعے سے ہوا کہ جہاں ایک باپ کو ایک بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا۔ اس شخصیت کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں ہم ان دنوں میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ حج میں بھی رمی جمرات، بیت اللہ کا طواف، سعی، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے گہرے دوست کی دوستی کو بھی یاد کرواتا ہے۔ اس شخصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز دیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اور امت کے دو معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ امت کا ایک معنی امت ہی ہے، ایک جماعت، ایک کثیر تعداد، لیکن تھے اکیلے۔ اس وقت بھی اکیلے تھے جب پوری قوم میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ان کو سمجھانے کے لیے اس یقین کے ساتھ بتوں کو توڑا کہ جس کی مثال آپ دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، وہ قوم غصے میں تھر تھراتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی، اور اکیلا شخص ان کے معبودوں کو توڑ کر، ان کے خداؤں کو پاش پاش کر کے ان کے سامنے کھڑا رہا، بھاگا نہیں۔ یہ جو یقین ہے، یہ جو توکل ہے اللہ پر، یہ اس مقام کی نشاندہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان ابراہیم کان امہ، تھا وہ اکیلا آدمی لیکن ایک پوری امت اور ایک جماعت کے برابر تھا، جو خیر کے کام، جو بھلائی کے کام پوری امت مل کر کرتی ہے، یہ ایک آدمی اکیلا کر کے گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، دوسرا معنی جو اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ امت کا امام کے معنی میں ہے، قائد کے معنی میں، لیڈر کے معنی میں، اور یہ شخصیت امام التوحید ہے۔ ایک اللہ کی عبادت جس انداز میں اس شخصیت نے دنیا کو سکھائی اور سمجھائی،
اس کے بعد آنے والے ہر پیغمبر کو اللہ نے یہی حکم دیا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی یہی ہے، آپ کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ آپ بھی اسی ملت کے پیروکار رہیں گے، جس ملت میں ایک اللہ کی عبادت تھی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے، کوئی مانتا ہے تو مان جائے، کوئی روٹھتا ہے تو روٹ جائے، پرواہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ایک سچا دعویٰ ہے۔ اس جانور پر چھری چلاتے ہوئے اللہ سے اس عہد کو، اس توحید کے عہد کو بار بار اپنے دلوں میں یاد کرتے رہیے، تازہ کرتے رہیے، کیونکہ یہ توحید، ایک اللہ کی عبادت جس میں کفر اور اہل کفر سے بیزاری اور برات، ان سے لا تعلقی، اور ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، ایک اللہ کی طرف مائل ہو جانا، دوسروں کو چھوڑ دینا، دوسروں کو ترک کر دینا، کسی پر یقین اور بھروسہ نہ ہونا، صرف اپنے پروردگار پر اعتماد اور توکل ہونا، یہ ساری چیزیں شخصیت میں آ کے جمع ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سلام ہو اس شخصیت کو، شاباشی ہو اس ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہماری روایت ہے کہ ہر احسان کرنے والے کو، جو بھی اللہ کی طرف اس انداز میں آئے گا، اس کو اسی طریقے سے جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ القیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کامیاب کر دے بغیر رسوائی کے، بغیر ذلت کے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ دعائیں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ بعد والوں میں بھی کوئی نام، اچھا تذکرہ، کوئی دعائیں، کوئی التجائیں بعد میں لوگ کرتے رہیں، اللہ کل قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، تو اس کے لیے ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار بننا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ توحید، یہ غیرت، یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ یقین، یہ اعتماد ہم سب کو عطا فرما دے۔ اس قربانی کے ساتھ ساتھ 3 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ صدقے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عید کے خطبات میں ذکر فرمایا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ تو ہم سب کو ان دنوں میں، آج کا یہ آخری دن ہے عشرہ ذی الحج کا، جو افضل ترین دن چل رہے تھے، اور ان میں بھی سب سے افضل ترین دن، سب سے فضیلت والا دن، افضل، ان اعظم الایام عند اللہ وہ یوم النحر، یہ قربانی والا دن اللہ کے ہاں پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ آج کے دن اپنی اس قربانی سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، اس نماز کے بعد، اور صدقات کا اہتمام رکھیے۔ اس گوشت میں سے بھی جو قربانی کا گوشت ہو، لازماً غریبوں کو یاد رکھیے، مستحقین کو ضرور اس میں ان کا حصہ دیجیے۔ دوسری چیز، خواتین جب ان اجتماعات میں آتی ہیں، مساجد میں آتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو ان کے لیے شرعی پابندیاں ہیں۔ عید کے اجتماع میں حاضر ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تاکید کی ہے کہ لازمی آئیں، ہر قسم کی خاتون آئے۔ جب خواتین نے اپنا عذر پیش کیا کہ بعض اوقات کسی کے پاس چادر اوڑھنی نہیں ہوتی، فرمایا کسی سے عاریتاً لے لے، تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے لے، لیکن اس نے پردے میں رہ کر آنا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر، خاص طور سے اس موقع پر، کیونکہ عید کا اجتماع ہے، سب کو تعلیم ہے کہ اچھے انداز میں، اچھے لباس میں مرد حضرات تیار ہو کر آئیں، تو خواتین اپنے پردے کا پورا اہتمام رکھیں۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، عیدگاہ میں آتے تھے تو لا یصلی قبل العید شیئا ولا بعدہ، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے، اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز ہوتی تھی۔ یہ ایک ہی اجتماع ہے، ایک ہی ساتھ نماز ہے، ایک ہی وحدت ہے۔ لیکن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ کان لا یصلی قبل العید شیئا، عید سے پہلے تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن عید کی نماز کے بعد اذا رجع الى منزلہ صلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ عیدگاہ میں حافظ ابن حجر نے بھی یہی لکھا ہے کہ کوئی نماز سوائے عید کی نماز کے نہیں ہے، وہ ہم نے ادا کر لی ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے، لیکن گھر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے
ان سنن میں سے قرار دی ہے، ان سنتوں میں سے جو مہجورہ ہیں، جو ترک ہو گئی ہیں، لوگوں کے علم میں نہیں ہے، عمل نہیں رہا، تو اس چیز کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ ہم سب کی عبادات، قربانیاں، نذرانے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا اللہ یا رحیم یا کریم یا منان۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے غنی فرما دے، اللہ ہم سب کو وہ توکل، اعتماد، وہ توحید، وہ بھروسہ عطا فرما دے جو انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس توحید کو راسخ فرما دے، تیری ہی عبادت کرنے والے ہوں، تجھی سے مانگنے والے ہوں، تیرے لیے قربانی کرنے والے ہوں، تیرے ہی سامنے ہاتھ اٹھانے والے ہوں، تو ہی ہمارا ملجا اور مأوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہمیں طاقت اور قدرت عطا فرما دے۔ اللہ تیری معونت، تیری توفیق کے بغیر نہ نیکی ہو سکتی ہے، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا منان یا غفار یا تواب، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس اجتماع میں شرکاء کے گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہ جو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ اس ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمان آج بھی اسی کرب و تکلیف میں ہیں جو آج سے 8 مہینے پہلے تھے، اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں برسا دے، ان کے دشمنوں کو اللہ ان کا وہ انجام دکھا دے کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ جو کاروبار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کی کاروباری پریشانیوں کو حل فرما دے، رزق حلال اور رزق طیب عطا فرما دے، اللہ رزق خبیث حرام مال سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان اور برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں بڑوں کا فرما بردار اور چھوٹوں کے اوپر رحمت اور شفقت کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والا ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس طرح کہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے مانگا، اللہ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔